أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین میرے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے زندہ خدا اور گمشدہ یوسف۔ قرآن کریم میں یہ سب سے لمبا قصہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اور اسی کے نام کی صورت ہے۔ یہ قصہ واحد قصہ ہے جو مسلسل تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جتنے بھی باقی واقعات قصے ہیں، حضرت حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وغیرہ وغیرہ، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف مواقع پر موقع اور محل کے مطابق ان کی آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ سورۃ یوسف واحد ہے جو ایک ہی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ بیان کرنا اصل مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس واقعے کے پیچھے کوئی مقصد یا اس کی اصل غرض پوشیدہ ہوتی ہے جو عموماً اسی صورت میں بیان ہوئی ہوتی ہے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہمارا فریم آف ریفرنس ہے، وہ انسان کی تخلیق کی غرض یہ بتاتا ہے کہ خالق کی عبادت کرنی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور اس چیز کے لیے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اسی کے گرد گھومے، قرآن پھیر پھیر کر ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو عقل انسانی کو یہ شعور بخشیں کہ وہ اس زندہ خدا کا ادراک پا سکے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری ہستی ایسی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔
یعنی ماضی کے واقعات، خواہ وہ کائنات کے آغاز سے ہوں یا کسی اور معاملے کے آغاز سے ہوں، اور بعد کے آنے والے واقعات، ان سب کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، وہ جانتا ہے۔ اور انسان کو یہ طاقت نہیں سوائے اس کے کہ اللہ غیب سے اس کو خبر دے دے۔ اور اس وقت سورت یوسف کے لحاظ سے یہی بات خدا تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا ہے، اور اس میں آتا ہے کہ ہم یہ بہترین قصہ تیرے سامنے رکھتے ہیں، تو اس سے پہلے غافلین میں سے تھا۔ یعنی ماضی کا ایک واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، اب جب ہم سورت یوسف کو دیکھتے ہیں تو اس کا نزول ہجرت سے چند سال قبل کا ہے، اور اس وقت اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے سورت یوسف نازل کرتا ہے، اور وہ سارے واقعات جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ گزرے ان کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا اس معاملے کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں جب بھی کسی واقعہ کا ذکر آتا ہے تو مقصود اس کا وہ واقعہ بتانا ایک جزوی امر ہے، اصل اس کے پیچھے کچھ اور حقیقتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے، بیٹے تھے، ان کا قرآن کریم میں تو ذکر ہے، لیکن ان کی تعداد اور وہ کن بیویوں سے تھے اس کا قرآن سے ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن بائبل اور دوسرے محققین کی رپورٹ سے جو انہوں نے علم حاصل کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، اور ایک بیوی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین تھے۔ باقی اولاد اور بیٹے جو تھے وہ دوسری بیویوں میں سے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے یہ کل 12 تھے بھائی۔ اچھا، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں بیان کیا ہوا ہے۔ میں 3 مرکزی باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے خلاف ہو گئے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو گھر سے نکال دیں، بلکہ اس کو ختم کر دیں۔ یہ ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دوسری
مرکزی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے تو رفتہ رفتہ مختلف حالات سے گزرتے ہوئے ایک انتہائی معزز مقام پر فائز ہو گئے۔ اور تیسری چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب آپ ایک معزز مقام پر فائز تھے اور قحط سالی تھی تو آپ کے ہی بھائی وہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے، اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ جب پتہ چل گیا کہ یہی وہ ہمارا بھائی ہے جو اس معزز مقام پر ہے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان کو سزا ملتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جو واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں بتایا جا رہا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر اس صورت کے نزول کا مقصد یا اس واقعے کے بیان کا مقصد بھی پتہ چل جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اسی طرح کے واقعہ تیرے ساتھ بھی گزرے گا، یعنی آپ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنزلہ یوسف علیہ السلام کے ہیں۔ تو جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اس وقت تو یہ غیب کی خبر تھی، جو شروع میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو کچھ پیچھے ہے، یعنی جو ماضی کی باتیں ہیں، اس کا بھی کامل علم رکھتا ہوں، اور جو آئندہ ہونے والے ہیں ان کا بھی علم رکھتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ماضی کا معاملہ ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور پھر اس میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ تیرے ساتھ بھی یہی واقعہ ہونے والا ہے، یعنی یہ اب آئندہ کی خبر ہے اس وقت کے لحاظ سے جب یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی یعنی جو قریش قوم تھی، آپ کی مخالفت میں بڑھتی گئی حتیٰ کہ شیب ابی طالب کا بھی واقعہ گزر گیا، لیکن مخالفت تھی کہ وہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ بالآخر جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کر دیں یا اس کو کنویں میں پھینک دیں، تو قریش مکہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ واحد حال یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تب آپ نے ہجرت کی اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ منصوبہ بندی جو آپ کی قوم قریش قوم نے کی، یہ اس کی مماثلت ہو گئی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ، اور آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور مدینہ چلے گئے۔ اچھا، اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں جا کر آپ کو عزت ملی اور آپ کو سردار بنا لیا گیا، تو یہ بھی ایک مماثلت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ جیسے وہ ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے تھے، تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا منصب مدینہ میں دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، اور اس وقت یہ غیب کی خبر تھی، لیکن
ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں آپ کو ایک سب سے بڑا سرداری کا اعزاز مل گیا۔ پھر تیسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بالآخر فتح مکہ ہوا تو اب وہی آپ کے بھائی یعنی آپ کی قوم قریش قوم آپ کے سامنے تھی۔ تو اس وقت بھی دیکھیں مماثلت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، تو یہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں آپ کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی معاف کر دیا گیا۔ اب دیکھیں، میں نے شروع میں یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ادراک ان پیرایوں میں کراتا ہے کہ ماضی کی خبر دے کر، اور جس وقت دی جاتی ہے اس شخص کو بعد کے آنے والے حالات در پردہ اس میں بتا دیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت وہ ملہم جو ہوتا ہے وہ سے بے خبر ہوتا ہے۔ اسی سورت کا آغاز اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں ان الفاظ سے ہوتا ہے، نحنو نقصو علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ ہم تیرے سامنے بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیکا ھذا القرآن، کیوں کہ ہم نے یہ قرآن تجھ پر وحی کیا ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے تو غافلوں میں سے تھا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ ماضی میں کیا ہوا ہے۔ ہم خبر دے رہے ہیں، اور ایسی خبر دے رہے ہیں کہ جو تیرے ساتھ بھی گزرنے والی ہے۔ پھر یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس صورت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت وما کنت بدیہم لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمومنین، یعنی یہ غیب کی خبریں جو ہم تیری طرف وہی کر رہے ہیں، تو اس وقت جب وہ مشورے کر رہے تھے، یوسف کے بھائی تدبیریں کر رہے تھے، تو ان کے پاس نہیں تھا، اور اکثر آدمی تم کتنا بھی چاہو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شان نبی ہیں، مگر ہونا کیا ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ایسا ہی ہوا۔ تو اس طریق سے خدا تعالیٰ اپنی ہستی کو مومنین کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ اس حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہم نے دیکھا، ماضی کی ایک خبر بتا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو بھی بتایا گیا کہ یہی واقعے پیش آنے والے ہیں، اور یہ واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوئے، اور لا تثریب علیکم، فتح موقع پر آپ کا بیان کرنا بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی نقل ہے، لیکن ایک بڑے پیمانے پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، اور یہاں پر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو معاف کیا تھا۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے اس دنیا میں آئے اور غیب کی خبریں پا کے آپ نے کیا کیا ہمیں الہامی خبریں دی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بامنزلہ تمام انبیاء کے ذیل کے ہیں، جیسا کہ آپ کو الہام ہوا جری اللہ فی حلل الانبیاء، تو اس ضمن میں بھی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی سے مماثلت رکھتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔ اور اس ضمن میں جو آپ کو الہام ہوا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تذکرہ صفحہ نمبر 79 پر ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنَّنَّا عَلَى يُوسُفَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَلِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ غَافِلُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف پر احسان کیا، ہم اس سے بدی اور فحش کو روک دیں، اور تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادوں کو کسی نے نہیں ڈرایا، سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اس جگہ یوسف کے لفظ سے یہی عاجز مراد ہے جو با اعتبار کسی روحانی مناسبت سے اطلاق پایا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، اب میں نے پچھلے 5-6 دنوں میں پورا تذکرہ اس خیال سے ٹٹولا کہ کیا کوئی مرزا صاحب کو ایسا بھی الہام ہوا ہے جو ان کی نسبت ہو کہ لا انی لا اجد ریحا یوسفا، یا ایسا الہام ہوا کہ آپ نے کو کہا گیا ہو کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ میں نے ایسا کوئی الہام نہیں پایا۔ اس سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو مماثلت تھی وہ صرف یہی تھی کہ آپ کی قوم، جب آپ ان کو ڈرائیں گے، بتائیں گے، تو وہ قوم آپ کو نکال دے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے نکال دیا تھا، ان کو بھی نکال دیا، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، کافر، زندیق، کئی قسم کے دجال القابات دیے گئے۔ تو اس رنگ میں ایک مماثلت ہمیں ملتی ہے۔ اب ہم اس سے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے ایسے الہامات موجود ہیں جہاں پر ایک آنے والے یوسف کی خبر دی گئی ہے آپ کو، اور وہ الہامات جو تذکرہ میں درج ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دیکھ کر اپنے بھائیوں کو بھیجا تھا کہ میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ قمیض دیں، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اور یہ چیز مرزا صاحب کے الہامات میں جو تذکرہ میں درج ہیں جگہ جگہ موجود ہے، اور ساتھ لا تثریب علیکم اليوم بھی ہے۔ اب 1888 میں 4 دسمبر کو آپ نے ایک خط حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، کیونکہ بشیر اول فوت ہو گئے تھے، تو
آپ نے لکھا کہ مجھے مسلمانوں کی نسبت الہام ہوا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون من الحالکین شاہت الوجوہ فتول عنہم حتی حین ان الصابرین یوفی اجرہم بغیر حساب۔ اس پر آپ نے لکھا کہ خدا تعالیٰ نے ان آیات میں صاف بتلا دیا کہ بشیر کی موت لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک ضروری امر تھا۔ جو کچے تھے وہ مسلم موت کے ملنے سے نا امید ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تو اسی طرح یوسف کی باتیں ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ قریب مرگ ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ سو خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ایسوں سے اپنا منہ پھیر لے جب تک کہ وہ وقت پہنچ جائے، اور بشیر کی موت پر جو ثابت قدم رہے ان کے لیے بے اندازہ اجر کا وعدہ ہوا۔ یہ خدا کے کام ہے وہ کوتاہ بینوں کی نظروں میں حیرت ناک۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آنے والے یوسف کی خبر ہمیں ملتی ہے۔ پھر 3 سپتمبر 1892 کو الہام ہوا، جو تذکرہ صفحہ نمبر 163 پہ ہے۔ اقبال کے دن آئیں گے یاتی کا من کل فجن عمیق انظر الی یوسف و اقبال ہی وقالو متا حاض الوعد قل انا وعد اللہ حق خروا لہ سجدا۔ یعنی اقبال کے دن آئیں گے، ہر ایک دور کی راہ سے تیرے پاس آئیں گے، یوسف کو دیکھ اور اس کے اقبال کو دیکھ۔ انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہ یقیناً خدا کا وعدہ سچا ہے۔ وہ اس کی خاطر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ اب یہاں پر ایک آنے والے یوسف کی خبر دی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی میعاد اس کی کیا ہے، ٹائم پیریڈ کیا ہے، کتنے سالوں بعد ہوگا، کتنے دنوں کے بعد ہوگا۔ جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ باتیں نہیں ہوں گی، یہ یاد رکھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، ضرور پورا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں اس کے آنے کا وقت نہیں بتا رہا، لیکن یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں لازماً پوری ہوں گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دسمبر 1892 کو الہام ہوا اور تذکرہ کے صفحہ نمبر 172 پہ درج ہے، میرے فضل سے نو امید مت ہو، یوسف کو دیکھ اور اس کے اقبال کو، فتح کا وقت آ رہا ہے اور فتح قریب ہے۔ مخالف یعنی جن کے لیے توبہ مقدر ہے اپنی سجدہ گاہوں میں گریں گے کہ اے ہمارے خدا ہمیں بخش کہ ہم خطا پر تھے، لا تثریب علیکم اليوم، خدا تمہیں بخش دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایک با اقبال یوسف کی خبر دی جا رہی ہے اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جن کے دلوں میں ایمان باقی ہوگا وہ اپنی خطا مان لیں گے اور معافی کے طلبگار ہوں گے۔ تو لا تثریبا علیکم اليوم، ان سے کہہ دے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، خدا بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر 1893 میں یہ درج ہے جو صفحہ نمبر 198 پر ہے، اور خدا ایسا نہیں کہ تجھ کو چھوڑ دے جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلاوے، یوسف اور اس کے اقبال کی طرف دیکھ،
اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میں نے چاہا کہ میں خلیفہ بناؤں، بس میں نے آدم کو پیدا کیا تاکہ وہ شریعت کو قائم کرے اور دین کو زندہ کرے۔ یہاں پر بھی یہی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ غالب ہے، جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ پورا کر کے دکھائے گا۔ پھر صفحہ نمبر 200 پر ہم دیکھتے ہیں، تیرے پاس نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام سہل طور پر حاصل ہو جائے گا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہو چکا ہے۔ اس دن حق آئے گا اور سچائی کھل جائے گی، اور نقصان اٹھانے والے نقصان اٹھائیں گے، اور تم ان غافلوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی سجدہ گاہوں پر گر کر کہیں گے، اے ہمارے خدا ہمیں بخش کہ ہم خطا کار تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اب یہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ایسا ہوگا کہ خطا کار بالآخر اپنی خطاؤں کو تسلیم کرتے ہوئے معافی کے طلبگار ہوں گے، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جنوری 1904، تذکرہ صفحہ نمبر 419، انی آجدو ریحا یوسفا لولا تفندون، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک آنے والے یوسف کی بار بار خبر دے رہا ہے، اور جس طرح پہلے باتیں پوری ہوئی تھی، یہ اس میں پوشیدہ ہے کہ یہ پھر وہی باتیں پوری ہوں گی۔ 9 جنوری 1904، تذکرہ صفحہ 421 میں درج ہے، لا تثریب علیکم اليوم فاتونی بأہلکم اجمعین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، بس تم سب اپنے اہل سمیت میرے پاس آ جاؤ۔ اسی طرح 1 فروری 1905 میں الہام ہوا، جو تذکرہ صفحہ 442 پہ درج ہے، انی لا اجد ریحا یوسفا لولا تفندون۔ وہی بات پھر دہرائی جا رہی ہے کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ خیال کرو۔ پھر 1906 میں ایک طویل الہام ہے، اس کی ایک جز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صفحہ نمبر 557 پر ہے۔ تو ایک عجیب مدد دیکھے گا اور تیرے مخالف ٹھوڑیوں پر گریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ اے خدا ہمیں بخش اور ہمارے گناہ معاف کر، ہم خطا پر تھے۔ اور زمین کہے گی، اے خدا کے نبی میں تجھے شناخت نہیں کرتی تھی۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہاں پر وہی خبر دی جا رہی ہے، مگر یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ تسلیم کریں گے کہ ہم نہیں پہچان سکے، اور اپنی خطاؤں کی معافی کے طلبگار ہوں گے۔ پھر صفحہ نمبر 560 پر یہ درج ہے، انی لاجد ریحا یوسفا لولا ان تفندون۔ وہی بات دوبارہ دہرائی گئی ہے، مگر اس کے آگے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل سے کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر نہیں مارا؟ وہ کام جو تم نے کیا خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہوگا۔ اس کے آگے بریکٹ میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اس کی تصریح نہیں کی گئی۔
یہاں پر اس الہام میں آپ دیکھیں کہ جو اضافی بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یوسف کے ساتھ ایک معاملہ اور بھی ہے۔ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان طاقتور لوگوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی یہ آئندہ کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو 6-7 نومبر کو جو الہام ذکی غلام کی نسبت ہوا تھا، وہاں پر بھی یہ الفاظ درج ہیں، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ یہاں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 20 فروری 1907 کو الہام ہوا، میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گا جس میں فتح عظیم ہوگی، وہ عام دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا اور خدا کے ہاتھوں سے اور آسمان سے ہوگا۔ چاہیے کہ ہر ایک آنکھ اس کی منتظر رہے، کیونکہ خدا اس کو عنقریب ظاہر کرے گا، تب وہ یہ گواہی دے کہ یہ عاجز جس کو تمام قومیں گالیاں دے رہی ہیں اس کی طرف سے ہے، مبارک وہ جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو واقعات کی خبر دی گئی ہے اس پر مرزا صاحب کو یہ بھی خبر دے دی گئی ہے کہ وہ قومیں جو تیرا انکار کر رہی تھیں، بالآخر ان کو یہ بتا دیا جائے گا، یہ ظاہر کر دیا جائے گا کہ تو صادقوں میں سے تھا۔ پھر 23 اپریل 1907 کو ایک الہام ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں، یہ صفحہ نمبر 605 پہ ہے، اصل بینی و بینا اخواتی سلام قول من رب الرحیم۔ یہ الہام کہ اصل بینی و بینا اخواتی، اس کے معنی یہ ہیں کہ اے میرے خدا، مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اصلاح کر۔ یہ الہام دراصل تتمہ ان الہامات کا معلوم ہوتا ہے جن میں خدا تعالی نے اس مخالفت کا انجام بتلایا ہے، اور وہ یہ الہام ہے، خروا علی الاذقان سجدا ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وانا کنا لخاطئین لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یعنی بعض سخت مخالفوں کا یہ انجام ہوگا کہ وہ بعض نشان دیکھ کر خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گریں گے کہ اے ہمارے خدا، ہمارے گناہ بخش، ہم خطا پر تھے، اور مجھے مخاطب کر کے کہیں گے کہ خدا نے ہم پر تجھے فضیلت دی اور تجھے چن لیا، اور ہم غلطی پر تھے کہ تیری مخالفت کی۔ اس کا یہ جواب ہوگا کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، خدا تمہیں بخش دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب بڑے بڑے نشان ظاہر ہوں گے، آخر سعید لوگوں کے دل کھل جائیں گے اور وہ دل میں کہیں گے کہ کیا کوئی سچا مسیح اس سے زیادہ نشان دکھلا سکتا ہے، یا اس سے زیادہ اس کی نصرت اور تائید ہو سکتی ہے۔ تب یک دفعہ غیب سے قبول کے لیے ان میں طاقت پیدا ہو جائے گی اور وہ حق قبول کر لیں گے۔ اب یہ جو میں نے کچھ الہامات پیش کی ہیں آنے والے یوسف کی نسبت، تو ہم یہاں پر بھی اگر تجزیہ کریں تو ہمیں بہت سے حقائق کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس یوسف نے آ کر
یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ ذکی غلام ہوں، تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ یوسف کے بھائیوں والا ہوا یا نہیں ہوا؟ سب سے پہلے خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس کا آغاز کیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ 1908 میں وہ بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ موعود وجود تو ہمارے بھائیوں میں سے نہیں ہے، لیکن آئندہ جب بھی ظاہر ہوگا وہ مرزا صاحب کی اسی طرح اولاد سمجھا جائے گا جیسے ہم سب آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور بڑے دلائل سے اس چیز کو انہوں نے مخالفین کے سامنے پیش کیا۔ لیکن 6 سال کے بعد کیا ہوا؟ یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتائی ہے کہ اس وقت یعنی مرزا صاحب کی زندگی میں ہی یہ تاثر تھا کہ وہ وجود آیا کہ آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو اب قبضہ تو ہو گیا، خلیفہ بن بیٹھے، جماعت کے سربراہ بن بیٹھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ وجود ظاہر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ جانتے تھے کہ وہ وجود کن صفات کا حامل ہے اور کیا کیا اس کے بارے میں غیب کی خبریں دی گئیں۔ تو انہوں نے بھی ایک چال چلی۔ 28 دن کے بعد یعنی 14 مارچ 1914 کو وہ جماعت کے سربراہ ناجائز طریق پر بنے، اور 12 اپریل 28 دن کے بعد پہلی احمدیہ شورا علماء کی بلائی، اور 150 علماء اس میں حاضر ہوئے۔ تو اس کا ایجنڈا پڑھ کے دیکھیں کہ یہ علماء یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی وہ موعود وجود ہیں۔ یہ اس موعود وجود کو جماعت کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ایک مکر کیا گیا تھا۔ اور پھر مختلف 30 سال کے عرصے میں دائیں بائیں باتیں کر کر کے بالآخر کہہ دیا کہ وہ تو میں ہی ہوں، جبکہ یہ سب جھوٹ تھا، فریب کاری تھی۔ جیسے وہ کہتے تھے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، ہم کھیلنے میں مصروف تھے، وہ مر گیا۔ یہ بھی مکر اسی طرح کا ہے کہ وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، میں جو ہوں میں ہی ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وجود ظاہر ہوا اور اس نے قرآن، حدیث اور الہامات مرزا صاحب علیہ السلام اور تحریرات کی روح سے مدلل 2 مضامین مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے بھیجے، جواب آیا۔ یہ اب یوسف کے بھائیوں کا جواب ہے: اگر آپ نے ان خیالات کے ساتھ رہنا ہے تو جماعت سے الگ ہو جائیں۔ جماعت میں رہتے ہوئے اس قسم کے خیالات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ دراصل وہی سلوک ہے جو ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر مرزا مسرور صاحب نے یہ تاج اپنے سر پہ پہن لیا کہ میں نے اس موعود وجود کو جماعت سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہ ہیں برادران یوسف، جن کا کردار کھل کر اب سامنے آ چکا ہے۔
ہم ان الہامات کی روشنی میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کی خطائیں ان پر ظاہر کر دیں گے اور یہ معافیاں مانگتے ہوئے گریں گے، وہ جن کے دلوں میں ایمان باقی ہوگا کہ ہم خطا پر تھے، تو ان سب کو معاف کر دینا۔ یہ جو لا تثریب علیکم اليوم کا جا بجا الہام ہوا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آج جس روز میں یہ خطبہ دے رہا ہوں کہ بعد آنے والے وقت میں یہ واقعہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اب پھر میں لوٹ کر آتا ہوں اس بات کی طرف کہ یہ تمام باتیں غیب کی خبریں بتانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کا کہ یہ پتہ چلے کہ وہ خدا جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ وہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمام وہ علم رکھتا ہے۔ اس نے یہ باتیں بتائی تھیں، ماضی کی باتیں بھی بتائیں اور آئندہ آنے والے زمانے میں ہونے والے واقعات کی بھی خبریں دیں۔ تو وہ جب وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، تو کون ہے جو اس زندہ خدا کے وجود کو ماننے میں پس و پیش کرے؟ ہم سب نے اسی خدا کو پانا ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں جو حواس دیے گئے ہیں ان کی علت غائی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔